بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النحل شریف آیت نمبر 57 سے ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، پاکی ہے اس ذات کو، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ، کفار مکہ، خصوصاً ان میں سے قبیلہ بنی کنانہ اور قبیلہ بنو تمیم اور قبیلہ خزاعہ، یہ وہ قبیلے ہیں جو اللہ جل شانہ کے لیے بیٹیوں کے قائل تھے۔ بنو خزاعہ اور بنو کنانہ والے کہتے تھے کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس جگہ اسی بات کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ مشرکین مکہ ٹھہراتے ہیں للہ اللہ کی ذات کے لیے البنات بیٹیاں، یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ان کا اس عقیدے کو رد فرما دیا، فرمایا سبحانہ، اللہ تو پاک ذات ہے، اللہ جل شانہ اولاد سے پاک ہے، اللہ جل شانہ بیوی کی صفت سے پاک ہے، اللہ جل شانہ باپ اور ماں کے اعتبار سے پاک ہے، کیونکہ قرآن خود ہی تو کہہ رہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے، اور ایک اصول بھی ہے کہ اولاد اپنے باپ کی جنس سے ہی ہوتی ہے۔ تو جب اولاد اپنے باپ کی جنس سے ہوتی ہے، دیکھنا انسان کی اولاد انسان ہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس کا یہ باپ ہے یہ خود جنس انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، خود یہ ایک انسان ہے، تو جو اس کے نطفے سے پیدا ہوگا تو وہ بھی اپنے باپ جیسا، اپنے باپ کی جنس جیسا ہوگا، انسان اور بشر۔ معاذ اللہ اگر ان کفار کی بات کو معاذ اللہ درست مانا جائے، حالانکہ کسی اعتبار سے درست نہیں ہے، تو پھر تو مطلب یہ نکلے گا کہ فرشتے جس کو یہ کفار عرب اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، تو پھر فرشتوں کو بھی اللہ ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو جس کی جن سے ہے وہ اسی کی مثل ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو ان ساری باتوں سے اظہر من الشمس واضح ہو گیا کہ اللہ اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی جیسا نہیں، وہ بے مثال ہیں، بے عیب ہیں۔ اللہ کی طرف بیوی کی نسبت کرنا اس کی ذات میں عیب لگانا ہے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اس مالک قدوس لم یزل کی ذات میں عیب جوئی کرنا ہے۔ اور رب خود فرما رہے سبحان، اللہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ذات ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ مشرک ہے۔ اس جگہ جو بات واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مشرکین مکہ معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ کیا فرما رہے آگے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے اس آیت کا، یہ ایسے بدتمیز لوگ ہیں کفار عرب مشرکین مکہ، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں اور رب کے لیے معاذ اللہ بیٹیوں کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ کیسے بے وقوف اور احمق ہیں۔ پھر غور کریں، اگلی آیت میں اللہ جل شانہ نے کیا اسلوب رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بڑی توجہ کے ساتھ سننے، سیکھنے اور سمجھنے، پھر اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہاں اللہ پاک سورہ النحل شریف کے آیت نمبر 58 میں اور آیت نمبر 59 میں بیٹیوں کی پیدائش کے متعلق احکامات بیان فرما رہا ہے جو کفار میں رائج تھے، معاذ اللہ آج لا علمی کی وجہ سے مسلمانوں میں ایسی گندی رسومات نظر آتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اس آیت کریمہ کو اچھے طریقے سے سیکھیں، سنیں، لکھیں اور یاد کریں، اور ماؤں بہنوں تک اس پیغام کو عام کریں اور انہیں بتائیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہونا، بیٹی کی پیدائش پہ افسردگی کا اظہار کرنا، یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ پچھلی آیت کا مفہوم ذہن میں رکھنا، اللہ کے لیے یہ عرب کے کفار بیٹیاں ثابت کرتے تھے، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگلی آیت میں ان بدتمیز کفار کا بیٹیوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے، جو رب کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ ان بیٹیوں کی پیدائش پہ مشرکین مکہ کی اپنی حالت کیا ہوتی ہے، کفار عرب کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے جب ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب کبھی، بشرا، بتایا جاتا ہے، یہ خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، مشرکین عرب، مشرکین مکہ میں سے کسی ایک کو، احدہم، ان کفار عرب میں سے کسی ایک کو جب یہ خوشخبری دی جاتی ہے، جب یہ بتایا جاتا ہے بالانثى، کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، تیرے گھر لڑکی کی پیدائش ہو چکی ہے، اللہ فرماتا ہے اس وقت ان کفار کی حالت کیا ہوتی جب ان کو یہ کوئی بتاتا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ظل وجہہ مسودا، تو پورا دن اس کافر اور اس مشرک کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ کس وجہ سے؟
کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، اس بات کو سننے کے ساتھ اس مشرک اور اس کافر کا چہرہ ذلہ ہو جاتا، وجہہ، اس مشرک کا چہرہ، اس کافر کا چہرہ، مسودہ، کالا سیاہ ہو جاتا، اس وجہ سے کالا ہو جاتا کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ قَسِيمٌ، اور وہ مشرک، وہ کافر بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کے غصے میں بھر جاتا۔ اب اس آیت کریمہ جو قرآن کے 14ویں پارے سورہ النحل شریف، اس کے آیت نمبر 58 کے اندر جو اللہ فرما رہا ہے 58 میں، کہ کفار اور مشرک لوگوں کا یہ طریقہ تھا، ان کا یہ طرز عمل تھا کہ جب ان کے گھر میں، کسی ایک مشرک کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو مشرک کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، وہ غصے میں بھر جاتا، وہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے حق میں اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ غصے میں بھر جاتے اور ان کے چہرے کالے، نیلے، پیلے اور سیاہ ہو جاتے، اور مختلف قسم کی پھر وہ باتیں کرتے اپنی بیوی کو، اس پیدا ہونے والی بیٹی کو۔ غور کریں، قرآن کی روشنی میں بیٹی کی پیدائش پر ناراض ہو جانا، قرآن کی روشنی میں بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو جانا، قرآن مجید کی روشنی میں بیٹی کی پیدائش پر غصے میں بھر جانا، قرآن مجید کی روشنی میں بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو مختلف باتیں کرنا، اس کو تانے دینا، اس کو گالیاں دینا، بیٹی کی پیدائش پر قرآن مجید کی روشنی میں کسی بھی طرح کا غلط رویہ اختیار کرنا، قرآن کہہ رہا ہے یہ مشرکین عرب کا طریقہ ہے، یہ کفار مکہ کا طریقہ تھا۔ آج کا مسلم جو آج کلمہ گو ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کا غلام بھی سمجھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امتی بھی ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جب اس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے؟ بعض مسلمانوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر منہ بنا لیتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پہ افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پر ہمارے معاشرے میں بعض مسلم رنج و الم کا شکار ہو جاتے ہیں، بیٹی کی پیدائش پر ہمارے معاشرے میں بعض ہمارے مسلمان بھائی اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں، اپنی بیوی کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ صرف شوہر نہیں، ایسے لا علم دین سے دور لوگ پیدا ہو گئے، اس شوہر کی ماں بھی اس ماں بننے والی کے خلاف بولتی ہے، گویا کہ اس کی ساس، اس شوہر کا باپ بھی اس بچی کے خلاف ہو جاتا ہے، گویا کہ اس بچی کا سسر، اس شوہر کے بھائی بھی اس بچی کے خلاف بولتے ہیں جس بچی کو اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے، گویا کہ اس بچی کے دیور۔ اب ان لوگوں کو شرم و حیا نہیں آتی جو بیٹی کی پیدائش پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں، رنج و الم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اس بیٹی کی ماں کو سارے گھر والے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کو باتیں کرتے ہیں، اور کئی بے حس شوہر تو ایسے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے بیویوں کو بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے معاذ اللہ طلاق کی دھمکی دے دی، اور بعض نے صرف دھمکیاں نہ دی، طلاق کی،
بلکہ بیوی سے بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے معاذ اللہ اپنی بیوی کو طلاق دیتی ہے۔ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ۔ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش میں یاد رکھیں، نہ شوہر کا کوئی دخل ہے نہ بیوی کا کوئی دخل ہے، کہ اولاد کیسی ہو، حسین و جمیل اولاد پیدا ہو، اولاد کبھی پیدا ہو، اولاد مذکر یعنی میل پیدا ہو، اولاد مؤنث یعنی فیمیل پیدا ہو، اولاد اپنے اعضاؤں کے اعتبار سے تام پیدا ہو یعنی مکمل، یا اولاد کے بعض اعضاء ہوں اور بعض اعضاء نہ ہوں، ان ساری باتوں میں کسی بھی انسان کا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورہ آل عمران میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے جو میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا، کہ اولاد کی پیدائش میں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو، خوبصورت پیدا ہو یا بدصورت پیدا ہو، اعضاء اس کے مکمل ہوں یا ناقص ہوں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے، جس طرح چاہے، جو چاہے، جس کو چاہے اور جب چاہے عطا کر دے، اور چاہے تو کچھ بھی نہ دے، یہ ساری رب کی مرضی ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا لوگو، تمہارا رب وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکل و صورت بناتا ہے۔ کیسی؟ کیف یشاء، جیسی وہ رب خود چاہتا ہے ویسی ہی شکل و صورت تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ اب اس پر عربی مفسرین نے کلام کیا، مثلا تفسیر کبیر والے نے اس پہ کلام کیا، تفسیر خازن والے نے اس پہ کلام کیا، تفسیر عبداللہ بن عباس صحابی رسول نے اس پہ کلام کیا، تفسیر ساوی والے نے اس پہ کلام کیا، تفسیر روح المعانی والے نے اس پہ کلام کیا، تفسیر روح البیان والے نے اس پہ کلام کیا۔ الغرض عربی مفسرین نے اس آیت کیف یشاء پہ کلام کیا کہ رب جسے چاہے بیٹے عطا کر دے، رب جسے چاہے بیٹیاں عطا کر دے، رب جسے چاہے خوبصورت اولاد عطا کر دے، رب جسے چاہے بدصورت اولاد عطا کر دے، رب جسے چاہے اعضاؤں کے اعتبار سے تام اولاد عطا کر دے، رب جسے چاہے اعضاؤں کے اعتبار سے ناقص اولاد عطا کر دے۔ تو جب قرآن یہ فیصلہ دے چکا ہے 3 پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں کہ بیٹی یا بیٹے کی پیدائش میں نہ عورت کا کوئی دخل ہے نہ مرد کا کوئی دخل ہے، جس طرح رب چاہے گا وہی عطا کر دے گا۔ اب غور کریں، اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ تمہارا رب اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، العزیز بھی ہے الحکیم بھی ہے، وہ عزت والی ذات ہے، وہ ساری عزتوں کا مالک ہے۔ الحکیم وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے، کس کو کیسی اولاد دینی ہے، جیسی چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ اب وہ میرا مسلم بھائی، وہ میرے مسلمان بھائی جو بچیوں کی، بیٹیوں کی، لڑکیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، سوچیں وہ کس قدر اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ترین لوگ ہیں۔
کس قدر وہ اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں۔ مطلب یہی نکلا نا کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے ہیں، رنج و الم کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب یہ نکلا وہ اللہ کی عطا پہ معاذ اللہ راضی نہیں ہیں۔ ذرا سوچیں، جو اللہ کی عطا پہ راضی نہ ہو وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو اللہ کی دین پہ راضی نہ ہو وہ کیسا رب کا بندہ ہے؟ وہ کیسا مصطفیٰ کریم کا امتی اور غلام کہلوانے والا ہے؟ اللہ اس کو جو دے وہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ اور قرآن یہ چیلنج دے چکا ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہونا کفار کا طریقہ تھا۔ آیت نمبر 59 میں دیکھیں، اللہ مزید فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ فرمایا لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے وہ مشرک، وہ کافر جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے، نمبر 1 اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، نمبر 2 وہ غصے میں بھر جاتا تھا، نمبر 3 یتوارا من القوم، وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، تیرے گھر فیمیل اور لڑکی پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے من سوء ما بشر بہ، ان مشرکین عرب کے نزدیک بیٹی کی پیدائش کی خبر معاذ اللہ انتہائی بری سمجھی جاتی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کو وہ لوگ انتہائی غلط سمجھتے تھے، بیٹی کی پیدائش کو وہ لوگ انتہائی گندا معاذ اللہ سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایمسکہ علی ہون، کیا یہ مشرک، یہ کافر اپنی بیٹی کو اب ذلت کے ساتھ رکھے گا، ام یدسہ فی التراب، یا اپنی بیٹی کو زندہ ہی گڑا کھود کے زمین میں دفن کر دے گا؟ الا ساء ما یحکمون، فرمایا ارے یہ مشرکین مکہ، یہ کفار عرب کتنا ہی برا حکم لگاتے ہیں، کتنے ہی برے لوگ ہیں کہ بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے، بیٹیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش پہ رنج و الم کا شکار ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کی پیدائش پر کالے پیلے نیلے اور ان کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کتنے برے لوگ ہیں، کتنی گندی ان کے ہاں رسمیں ہیں۔ اب غور کریں، اس آیت میں بڑا مفصل کلام ہے، اب غور کریں آیت کا ترجمہ سننے کے بعد۔ جو شخص بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہوتا ہے، جو شخص بیٹی کی پیدائش پہ افسردگی کے عالم میں چلا جاتا ہے، جو شخص بیٹی کی پیدائش میں رنج و الم کا شکار ہو جاتا ہے، جس شخص کا منہ بیٹی کی پیدائش پر کالا پیلا نیلا اور سیاہ ہو جاتا ہے، جو شخص بیٹی کی پیدائش پر اپنی بیوی کو مختلف گالیاں دیتا ہے، اپنی بیوی کی عزت خراب کرتا ہے، اس بیوی کی ذلت اور رسوائی والے معاملات کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ کیا فرما رہا ہے، الا ساء ما یحکمون، فرمایا یہ کفار بہت گندا حکم دیتے تھے کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتے تھے، بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے یعنی کفار کے کالے پیلے نیلے اور سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ اے میرے مسلم بھائی، اے میری مسلم بہن، غور کر قرآن کو سن لینے کے بعد، اگر تیرا بھی رویہ یہی رہا، اگر تیرا بھی طریقہ بیٹیوں کی پیدائش پہ یہی رہا، تو بتا پھر قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کس منہ کے ساتھ جائے گا کہ جو خود کہہ رہے ہیں قرآن میں بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہونا مشرک اور کفار لوگوں کا طریقہ تھا، تو موحد اور مسلم ہے،
تیرے لیے یہ نصاب شریعت نے عطا نہیں کیا۔ سن میں تجھے بتاؤں تیرے لیے بیٹی کی پیدائش پہ شریعت نے کیا نصاب دیا ہے، تیرے آقا نے تجھے کیا پیغام عطا فرمایا ہے۔ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، مطلب کیا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، توحید پرست کہتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا جو مسلمان ہے، اس کے لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جتنی خوشی وہ کرتا ہے اپنے بیٹے کی پیدائش پر، اتنی ہی خوشی کرے اپنی بیٹی کی پیدائش پر۔ یہ ہے تیرا نصاب اے میرے مسلمان بھائی، اے میری مسلم بہن، اے میری مسلم ماں، یہ تیرا نصاب ہے، تیرے نبی اور تیرے آقا نے تجھے عطا کیا ہے کہ تیرا نصاب کیا ہے، تجھے اللہ بیٹا دے تب بھی خوشیاں منایا کر، شریعت کی روشنی میں جائز کام کیا کر، تجھے اللہ بیٹی دے تب بھی خوشیاں منایا کر، شریعت کی روشنی میں خوشی ایسی نہ منایا کر کہ اللہ رسول ناراض ہو جائیں، خوشی یوں منا، اللہ نے تجھے بیٹی دی، مٹھائی لے آ، اس پر قرآن شریف کی تلاوت کر جتنی تجھے آتی ہے، پھر اس مٹھائی کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر، تیرے رشتہ دار تجھے آ کے مبارکباد پیش کریں کہ اے بھائی اے بہن تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے بیٹی جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، تجھے بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ تیرا حق تو یہ بنتا ہے جب اللہ تجھے بیٹی جیسی عظیم دولت اور نعمت عطا فرمائے، بیٹی کی ولادت پہ خوش ہو، بیٹی کی ولادت پہ خوشیاں منا، اور خوش ہو کر مسلمانوں میں مٹھائیاں تقسیم کر، مسلمانوں سے مبارکبادیں لے، اور جب تجھے اللہ بیٹا عطا کرے، تیرا نصاب یہ ہے شریعت کی روشنی میں، خوش ہو جا بیٹے کی پیدائش پہ، مٹھائیاں تقسیم کر مسلمانوں میں، مسلمانوں سے مبارکبادیں لے، اور بیٹی یا بیٹے کی پیدائش پر اللہ کی کیونکہ یہ عظیم نعمت ہے اولاد، اس پر پھر تو 7ویں دن جا کر عقیقہ کر اللہ کے شکرانے میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بیٹے جیسی عظیم دولت عطا فرمائی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، تمہارا نصاب تو مصطفیٰ کریم نے یہ عطا فرمایا کہ بیٹی اور بیٹے کی یکساں خوشی کرنی ہے، بیٹی اور بیٹے کی ولادت پہ ایک جیسی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا نصاب جو ہمیں آقا کریم نے عطا فرمایا، اور یہ ہے قرآن جو بتا رہا ہے کہ مشرکین عرب بیٹیوں کی پیدائش پہ مر جاتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشیاں کرتے تھے۔ یہ کافروں کا طریقہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے امت مسلمہ کو کیا طریقہ دیا، جتنا تو بیٹے کی خوشیاں کرتا ہے شریعت کی روشنی میں رہتے ہوئے، اتنی ہی خوشیاں تجھ پہ لازم ہے بیٹی کی ولادت پہ کر۔ اب مسلمان تو وہی ہوگا جو جتنا خوش ہوتا ہے بیٹے کی ولادت پر، اتنا ہی خوش ہو بیٹی کی ولادت پر، یہ تیرے محبوب کا فرمان ہے۔ اس آیت پر بہت کلام ہے جس پہ ہم وقتاً فوقتاً انشاءاللہ کلام کریں گے۔ یہ بیٹی کی پیدائش پر لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں، اس عنوان پر ہمارا درس قرآن جو آج ہوا یہ پہلی قسط تھی، جس کا عنوان اور موضوع یہ کہ بیٹی کی پیدائش پر آخر لوگ ناراض کیوں ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں یہ اس کی پہلی قسط تھی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں اس کی جو جتنی اقساط آئیں اللہ وہ ساری سیکھ کر سمجھ کر اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے مطابق جس طرح بیٹوں کی ہم خوشیاں کرتے ہیں
اسی طرح ہم سب کو اللہ بیٹیوں کی خوشی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النحل شریف کی آیت نمبر 58 اور 59 کے ضمن میں تیسری قسط پر مبنی ہوگا۔ آج کے درس میں جو عنوان ہے کہ جب مشرکین مکہ کو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا حشر و نشر کرتے تھے، اس کی جھلکی، بالفاظ دیگر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اسلام سے پہلے عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا۔ اس عورت کو معاشرے میں درندوں کی مانند سمجھا جاتا تھا، جس طرح جانوروں کے ساتھ نہیں لوگ ظلم و ستم کرتے، اسی طرح عورت پہ ظلم و ستم ہوتے تھے۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی، عورت کو عروج عطا فرمایا، لیکن وہی عورت باعزت ہے، وہی عروج والی ہے جو اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارتی ہے۔ یہ آج کی جھلکی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے مشرک، عرب کے کفار اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ مسلمانوں کو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناراض نہ ہوا کر، نہ بیوی کو باتیں گالیاں دیا کر کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر روح المعانی میں علامہ خاتمۃ المحققین عمدۃ المدققین العلامہ الامام شہاب الدین السید محمود آلوسی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، والآیۃ ظاہرۃ فی ذم من یحزن اذا بشر بالانثی حیث اخبرت ان ذلک فعل الکفر۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، آیت کریمہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، بتا رہی ہے اس شخص کی مذمت کہ جو اپنی بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے غمزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ بیٹی کی پیدائش پہ غمزدہ ہونا ان ذالک فعل الکفر، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے، اور یہ مسلمان ہے۔ مزید علامہ تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، ان قتادہ انہ قال فی قولہ سبحانہ واذا بشر، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، ھذا صنیع مشرکی العرب اخبرکم اللہ تعالی بخبثہ فاما المؤمن فهو ان يرضي بما قسم الله تعالى له وقضاء الله تعالى خیر من قضاء المرء لنفسه۔ علامہ نے کیا کہا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، فرماتے ہیں ھذا صنیع مشرکی العرب، یہ عرب کے مشرکین کا طریقہ کار تھا۔
بہرحال فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ أَنْ يَرْضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، مومن تو ہمیشہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اللہ مومن کو بیٹی دے دے یہ تب بھی خوش ہے، اللہ مومن کو بیٹا دے دے یہ تب بھی خوش ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وَقَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِّن قَضَاءِ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ، کہ بندہ جو اپنے بارے میں خواہش کر رہا ہے اس کی اپنی خواہش سے کھربوں درجے بہتر ہے اللہ جو بندے کے لیے فیصلہ فرما دے۔ مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ کہے میں اپنے بارے میں خود صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ ہونی چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ فیصلہ میرا رب کر سکتا ہے۔ ایک جانب رب کا فیصلہ ہے کہ فلاں کو بیٹی عطا کر دی، اور فلاں کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ بتائیے اس بندے نے رب کی عطا پہ اعتراض کیا کہ نہ کیا؟ اور کیسی جہالت ہے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ایک شخص کا کوئی قصور ہی نہ ہو اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو یہ شریعت میں ظلم عظیم ہے۔ جو شوہر بیٹیوں کی پیدائش کا ذمہ دار اپنی بیوی کو ٹھہراتے ہیں ان کو اس آیت کریمہ سے غور کرنا چاہیے کہ وہ قرآن کی آیت کے خلاف یہ جملے بول رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو عرض کیا کہ جو اللہ چاہے گا وہی عطا کرے گا، چاہے گا فقط بیٹیاں دے دے گا، چاہے گا فقط بیٹے دے دے گا، چاہے گا دونوں ملا کے دے، چاہے گا تو بندے کو بے اولاد کر دے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں، اولاد ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کل 4 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تبارک و تعالی صرف بیٹیاں دے، بیٹے نہ دے۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی صرف بیٹے عطا کرے، بیٹیاں نہ دے۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی بیٹیاں بھی دے اور بیٹے بھی عطا کرے، دونوں عطا کر دیے۔ نمبر 4 نہ بیٹیاں دے نہ ہی بیٹے دے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دے۔ اب قرآن کی اس آیت میں ان 4 صورتوں کا ذکر آیا ہے، اور بڑی لطف اندوز بات یہ ہے عربی مفسرین نے اس پہ جو کلام کیا کہ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھی پیدا فرمائے، یعنی نبیوں کی جماعت میں، رسولوں کی جماعت میں اولاد کے اعتبار سے یہ 4 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ فقط بیٹیاں دی ہوں، ایسے انبیاء بھی ہیں جن کو اللہ نے فقط بیٹیاں دیں۔ دوسری صورت ہے فقط اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ہوں، ایسے انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فقط بیٹے ہی عطا کیے۔ تیسری صورت اس قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں جو آئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، ایسے انبیاء بھی دنیا میں آئے۔ چوتھی صورت جو قرآن میں آئی کہ اللہ سرے سے بے اولاد کر دے، انبیاء میں ایسے لوگ بھی آئے۔ حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، نبی کی شان یہ ہوتی ہے اگر وہ چاہے تو پتھر سے جانداروں کو پیدا کر دے۔ دیکھیں نا قرآن رب کا کہہ رہا ہے، حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب قوم والوں نے کہا تھا کہ جناب آپ اگر اللہ کے نبی ہیں اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، اور جیسے ہی وہ اونٹنی باہر آئے وہ گابن ہو، آتے ہی وہ پھر جنم دے۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو اب جناب صالح علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا میں تو تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، جس طرح آج کل بعض بے ایمان لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب کا قرآن ہے،
کہا یہ تو کوئی ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا دیکھو پتھر سے ابھی اونٹنی نکلے گی اور وہ اونٹنی نکلتے ہی پھر جنم دے گی۔ ایسے ہی ہوا، قرآن موجود ہے اس بات پر۔ لوگوں نے دیکھا پتھر سے اونٹنی نکلی، نکلتے ہی اس نے بچے کو جنم دیا، اور جن کی قسمت میں تھا ایمان لے آئے، جو بے ایمان تھے وہ کل بھی بے ایمان رہے، وہ آج بھی بے ایمان ہیں، وہ انبیاء کی طاقتوں کے منکر ہیں، انبیاء علیہ السلام کی شانوں کے منکر ہیں، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے طاقتیں دی وہ ان کے منکر ہیں۔ اسی طرح اگر نبی چاہے تو مٹی سے جاندار کو پیدا کر دیں، قرآن اس پہ بھی گواہ ہے، جیسا کہ جناب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 3 پارے میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ آپ مٹی سے پرندوں کی شکل پہ چیز بنا کے فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں آپ جناب پھونک مارتے، دم کرتے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتے۔ غور کریں، جن کی یہ طاقتیں ہوں، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں مولا مجھے بیٹا عطا کر، تو وہ ضرور عطا کر دے گا، کیونکہ نبی کی دعا رد نہیں جاتی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود یہ جو قرآن میں 4 صورتیں اولاد کے اعتبار سے آئی ہیں، یہ 4 کی 4 انبیاء میں موجود ہیں۔ ہم ابھی آپ کو لکھوائیں گے۔ پہلی صورت کس نبی میں متحقق ہوتی ہے، دوسری کس نبی میں، تیسری کس میں، اور چوتھی صورت کس نبی میں۔ پہلے سن لیں، سمجھ لیں کہ اللہ جو بھی عطا کرے بندہ اسی پہ راضی رہنا چاہیے، یہ ہے مسلمانیت۔ اور کل کے درس، پرسوں کے درس میں آپ نے اس کی جو پہلی قسط سماعت فرمائی، اس کے اندر آپ نے واضح طور پہ قرآن مجید سورہ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 کے تحت سنا کہ کفار اور مشرک بیٹیوں کے پیدائش پہ ناراض ہو جاتے تھے، ان کے چہرے کالے پیلے سیاہ نیلے ہو جاتے تھے۔ اور ضمناً میں آپ کو حدیث بھی عرض کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جتنی خوشی کرتا ہے بیٹے کی ولادت پر، اگر وہ مسلمان ہے تو اتنی ہی خوشی کرے بیٹی کی ولادت پر۔ اب ذرا سماعت فرمائیے، یہ 4 صورتیں انبیاء میں کیسے متحقق ہوتی ہیں۔ مختلف عربی تفسیروں سے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ مثلا ان تفسیروں میں تفسیر ابن عباس بھی ہے، یہ صحابی رسول کی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس آقا کریم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، اور جو عبداللہ بن عباس ہیں یہ عباس کے شہزادے ہیں، تو حضور کے کیا لگے، چچا زاد بھائی۔ ابن عباس تفسیر انہی کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا جو میں آپ کو لکھوانے چلا ہوں۔ دوسری عربی تفسیر ہے تفسیر خازن، اس میں بھی اس کی 4 جلد کے اندر یہی مسئلہ موجود ہے، صفحہ نمبر 103 پر، مکتبہ وحیدی کتب خانہ پشاور پاکستان۔ اسی طرح روح المعانی کی جز 25 کے اندر یہ بھی عربی تفسیر ہے، صفحہ 76 میں یہی مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی جلد 5 صفحہ 1882 پر یہی مسئلہ موجود ہے۔ اسی طرح تفسیر المدارک جلد 3 صفحہ 261 پر یہی مسئلہ موجود ہے۔ اور اسی طرح تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی، اس کی جز نمبر 27، کیونکہ یہ 30 جزوں میں مشتمل ہے، صفحہ 610 پہ یہی مسئلہ موجود ہے۔ یہ سارے عربی مفسرین ہیں۔ تفسیر روح البیان کے اندر بھی جز 27 اور صفحہ نمبر 457 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اسی آیت کی تفسیر ہے، غور کرنا۔
پہلی صورت یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے. یرید لوطا وشعیبا علیہم السلام لم یکن لہما الا البنات. اب یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اولاد کے اعتبار سے صرف بیٹیاں ہی دیتا ہوں، اس سے مراد جناب حضرت لوط علیہ السلام اور جناب حضرت شعیب علیہ السلام، یہ دونوں اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن ان دونوں کو اولاد کی دنیا میں اللہ پاک نے فقط بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھیں. امام راضی کے الفاظ ہیں یرید لوطا وشعیبا علیہم السلام. اس پہلی صورت میں اللہ نے مراد لیا جناب لوط علیہ السلام کو اور جناب شعیب علیہ السلام کو. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اولاد کی دنیا میں اللہ نے فقط بیٹیاں ہی عطا فرمائی تھی. دوسری صورت وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے فقط بیٹے ہی عطا فرما دیتا ہے. یرید ابراہیم علیہ السلام لم یکن لہ الا الذکور. مفسرین نے لکھا اس کی تفسیر میں کہ دوسری صورت کہ اللہ جسے چاہتا ہے فقط بیٹے ہی دیتا ہے، اس سے مراد جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات ہے. کیوں؟ لم یکن لہ الا الذکور، کیونکہ اللہ نے اولاد کی دنیا میں جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فقط بیٹے ہی عطا فرمائے تھے، بیٹیاں نہیں دی تھیں. تیسری صورت او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی عطا کر دیتا ہے. یرید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس تیسری صورت سے مراد میرے اور آپ سب کے اور سارے جہانوں کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مراد لیا. کیوں؟ کیونکہ کان لہو من البنین اربعہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو بیٹے بھی 4 عطا فرمائے. وَمِنَ الْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ، اور اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کو بیٹیاں بھی 4 عطا فرمائیں. گویا مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شہزادے بھی 4 اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شہزادیاں بھی 4. پہلے شہزادے کا نام حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے شہزادے کا نام حضرت سیدنا طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے تیسرے شہزادے کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے چوتھے شہزادے کا نام حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ آقا کریم کے 4 شہزادے تھے، حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین. اور میرے آقا کریم کی شہزادیاں بھی 4 تھیں. نمبر 1 حضرت سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا. نمبر 2 حضرت سیدنا رقیہ سلام اللہ علیہا. نمبر 3 حضرت سیدنا ام کلثوم
سلام اللہ علیہا۔ نمبر 4 حضرت سیدنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 میرے آقا کریم کی شہزادیاں تھیں۔ پہلی شہزادی کا نام سیدتنا زینب، دوسری شہزادی کا نام سیدتنا رقیہ، تیسری شہزادی کا نام سیدتنا ام کلثوم، چوتھی شہزادی کا نام سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اب غور کریں، قرآن میں اولاد کے اعتبار سے تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ بیٹیاں بھی دے دے اور بیٹے بھی عطا کر دے، تو یہ مصطفیٰ کریم میں صورت متحقق ہوئی۔ اللہ نے آپ کو 4 شہزادے اور 4 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ اب رہ گئی چوتھی صورت جو اس آیت میں سورہ شورى کی آیت 49 اور 50 میں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے اللہ بانجھ پن میں مبتلا کر دے، اس کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دے۔ یرید عیسیٰ و یحییٰ، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا نہیں فرمائی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اظہر من الشمس معلوم ہو گیا کہ انبیاء جیسی ہستیاں بھی اللہ ان کو جو بھی اولاد عطا فرماتا وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے۔ حالانکہ میں پیچھے عرض کر آیا کہ نبی رب سے جو بھی مانگے رب اسی وقت عطا کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کرنا، جو آپ نے پڑھا ہے یہ عربی مفسرین میں سے اکثر کی رائے یہی ہے۔ ان میں سے میں نے 6-7 عربی مفسرین کی تفسیروں کے نام بھی آپ کو بتائے۔ اب اس سے ہمیں جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ کیا کیا ہیں اس آیت کریمہ سے؟ نمبر 1، اولاد کی نعمت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ اللہ جل شانہ کی مرضی پر مبنی ہے۔ نمبر 2، پھر اولاد کی نعمت کے دینے میں کس کس کو فقط بیٹے دینے ہیں، کس کس کو فقط بیٹیاں دینی ہیں، کس کس کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دینے ہیں، اور کس کس کو اولاد کی نعمت سے سرے سے محروم کر دینا ہے۔ یہ بھی صرف اللہ جل شانہ کی مرضی پر مبنی ہے۔ اور اس سے تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انسانیت کا معیار یہ ہے اللہ جس حال میں بھی رکھے بندہ رب کی رضا پہ راضی رہے، چاہے فقط بیٹیاں دے تب بھی بندہ راضی رہے، چاہے فقط بیٹے دے تب بھی بندہ راضی رہے، چاہے دونوں کو ملا کے دے تب بھی بندے کو راضی رہنا چاہیے، چاہے سرے سے اولاد نہ دے تب بھی بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں چونو چرا کرنے سے ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس سے 5واں فائدہ قرآن پاک کی روشنی میں ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب تاجدار مدینہ سرور کون و مکان مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ السلام کی
اولاد میں سے فقط ایک بیٹی کے قائل ہیں. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے فقط بیٹیوں میں سے ایک کے قائل ہیں، قرآن ان کے اس گندے عقیدے کو جھٹلا رہا ہے، قرآن ان کے اس باطل عقیدے کا رد کر رہا ہے. یہ آپ کو بتا دوں، یہ عقیدہ شیعہ حضرات کا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی فقط معاذ اللہ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں 4 شہزادیاں تھیں. یہ بقایا 3 شہزادیوں کے منکر ہیں. بتایا جائے جو مصطفیٰ کریم کی 3 بیٹیوں کا منکر ہو وہ کیسا انسان ہے. اتنے عربی مفسرین یہ لکھ چکے، اور باقاعدہ شیعوں کی اپنی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شہزادیاں 4 تھیں. ایک شہزادی علی المرتضیٰ کے نکاح میں حضرت سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں، حضرت سیدتنا ام کلثوم اور حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہما. اور ایک شہزادی میرے آقا کریم کے ایک اور صحابی کے نکاح میں تھیں، جن کا نام، اس شہزادی کا نام حضرت سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا تھا اور ہے. اب آپ بتائیں کتنے عربی مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شہزادے اور 4 ہی شہزادیاں تھیں، اور یہ سب کی سب اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد تھی. یہ بھی یاد رکھیں، یہ 4 شہزادیاں اور 4 شہزادے حقیقی آپ کی اولاد ہیں. اب آپ غور کریں یہ کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شہزادیوں کو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے خارج کرنے کی کوشش کرے. یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے. آج اس منافق کی بیٹی کے بارے میں اگر کوئی اس کو کہہ دے جو تیرے خون سے پیدا ہوئی یہ تیری بیٹی نہیں، تو وہ کس قدر آگ بگولا ہو جائے گا منافق. تو اس سے پوچھا جائے تو کتنا بڑا ظالم انسان ہے، تو کتنا بڑا بے حس اور بے لگام انسان ہے. اپنے نبی کی 3 بیٹیوں کا نسب تو اپنے نبی سے توڑنا چاہتا ہے. تیری ایک بیٹی کے بارے میں کوئی یہ جملہ بولے تجھے تمیز آ جائے گی یہ جملہ کتنا سخت ہے. بیٹی ہو اسی منافق کی اور کوئی اس کو کہے یہ تیرے نطفے سے نہیں ہے تو کتنا غصہ آئے گا اس کو. اپنی طرف تجھے غصہ آتا ہے، مصطفیٰ کریم کی 3 شہزادیوں کو مصطفیٰ کریم کے نسب سے، مصطفیٰ کریم کی بیٹیاں ہونے سے تو خارج کرتا ہے، تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ قیامت کے دن تو مصطفیٰ کریم کو کیا منہ دکھائے گا جب آقا پوچھیں گے ارے بے حس، میری شہزادی ام کلثوم بھی تھی، میری حقیقی بیٹی اور شہزادی رقیہ بھی تھیں، میری حقیقی بیٹی اور شہزادی حضرت سیدتنا زینب بھی تھیں، تو ان کو میری بیٹیاں ہونے سے کیوں خارج کرتا تھا؟ کیا جواب دے گا یہ منافق؟ جانا تو ان منافقوں نے ویسے ہی دوزخ میں ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ حضور کو جواب کیا دے گا؟ آپ خود غور کریں یہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ بندہ اپنے نبی کی بیٹیوں کو اپنے نبی کے نسب سے خارج کر دے. کتنی بڑی لعنت ہے اور کتنا بڑا بہتان ہے مصطفیٰ کریم کی ذات پر، اور آپ کی بیٹیوں کی عزت کے خلاف کس قدر جرأت ہے. یہ کسی مسلمان سے یہ کام تصور نہیں. یہ کام وہی کرے گا جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یاد رکھیں
تو قرآن کی روشنی میں آپ کو کیا معلوم ہو گیا؟ ہمارے آقا و مولا رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 4 شہزادیاں اور 4 ہی شہزادے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی شہزادہ بھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچا، پہلے ہی سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام ہیں آخری نبی۔ اگر آپ کا کوئی شہزادہ بڑا ہو جاتا تو ظاہر ہے اس کو بھی نبی بننا ہی تھا، حالانکہ نبوت کا باب آپ پر ختم ہو چکا تھا۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہو کر دنیا میں نہیں آ سکتا کہ وہ اپنی نبوت کے دعوے کرے۔ اس لیے آپ کے بیٹوں کو اللہ پاک نے بلوغ والی عمر سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا، پہلے ہی وہ انتقال کر گئے۔ ہاں، بیٹیاں 4 جوان ہوئیں اور 4 کی شادیاں بھی مصطفیٰ کریم نے کی۔ اللہ نے ان کو اولادیں بھی عطا کی، کیونکہ عورت آج تک اللہ نے کسی عورت کو نبوت کا منصب نہیں دیا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم کی اولاد میں سے مرد کوئی بھی جوان ہونے سے پہلے، جوان ہونے تک کوئی آپ کا شہزادہ نہ آیا، پہلے ہی دنیا میں چلے گئے، دنیا فانی کو چھوڑ کر پہلے ہی انتقال فرما گئے۔ اور 4 شہزادیاں جوان بھی ہوئیں، شادیاں بھی ہوئیں، اور اللہ نے ان کو اولادیں بھی عطا فرمائیں۔ اور جس مسئلے کے لیے ہم نے اس آیت کو پڑھا، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اولاد کی دنیا میں اللہ چاہے تو بیٹیاں دے، اللہ چاہے تو بیٹے عطا کرے، عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب وہ شوہر ذرا سوچیں، وہ شوہروں کے والدین اور بہن بھائی ذرا سوچیں کہ جس عورت کو بیٹی پیدا ہو، یہ سارے گھر والے اس کی بے عزتی کرتے ہیں۔ یہ لوگ سری قرآن کے خلاف کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً انہوں نے یہ قرآن کے خلاف قدم اٹھایا۔ ان کا یہ قدم اٹھانا اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ بیٹیاں پیدا ہوں تب بھی خوشیاں منایا کریں، اللہ بیٹے عطا کرے تب بھی خوشیاں منایا کریں۔ مسلمان جو ہوگا وہ بیٹی اور بیٹے کے اعتبار سے یکساں خوشی کرے گا، یہ میرے آقا کریم کی حدیث بھی ہے۔ دیکھا نا جو میں نے سورہ آل عمران سے آپ کو عرض کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس کے اندر عربی مفسرین کا کلام کیا ہے؟ تفسیر بغوی 1، التفسیر المیسر 2، تفسیر در منصور 3، تفسیر بحر العلوم 4، تفسیر ابو سعود 5، تفسیر ابن کثیر 6، تفسیر جلالین 7، یہ سب عربی تفاسیر ہیں۔ ان کے اندر مفسرین نے کیا لکھا ہے؟ سورہ آل عمران کی اس آیت کے تحت کیف یشاء، وہ تمہارا رب ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، جو تمہاری شکل و صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جیسی وہ چاہتا ہے۔ اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، ذاکرن او انسا، چاہتا ہے تو بیٹے دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو بیٹیاں دے دیتا ہے، ابیضا او اسودا، چاہتا ہے تو سفید اور گورے رنگ کی اولاد عطا کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو کالے رنگ کی اولاد عطا کر دیتا ہے، حسنن او قبیحا، چاہتا ہے تو خوبصورت اولاد دیتا ہے، چاہتا ہے تو بدصورت دیتا ہے، تامن او ناقصا، چاہتا ہے تو خلقت کے اعتبار سے تام اور مکمل پیدا فرما دیتا ہے، اگر وہ رب چاہے تو ناقص پیدا فرما دیتا ہے۔ اب غور کریں،
ان قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی روشنی میں عربی مفسرین کے کلام کو سننے کے بعد یقیناً آپ اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہوں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کس کو کیا عطا کرے، بیٹی بیٹیاں، فقط بیٹیاں، دونوں ملا کے، فقط بیٹے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دے، یہ اللہ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو جب بندے کا دخل نہیں ہے تو بندہ پھر اپنی بیوی سے ناراض کیوں ہوتا ہے کہ تجھے بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ معلوم ہوا اس شخص کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہوتا تو کبھی بھی بیٹی کی پیدائش پہ ناراض نہ ہوتا۔ اگر وہ قرآن و سنت کا علم رکھتا ہوتا تو کبھی بھی بیٹی کی پیدائش پر اپنا منہ نہ بناتا۔ اگر وہ قرآن و سنت کا علم رکھتا ہوتا تو کبھی بھی بیٹی کی ولادت اور پیدائش پر اپنی بیوی کو گالیاں نہ دیتا، طلاقیں نہ ہوتی ان عورتوں کو۔ بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جن کو صرف ظالم شوہروں نے اس وجہ سے طلاقیں دے دی کہ جی ان سے تو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ایسا شوہر ظالم ہے، اور مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی شریعت میں، شریعت کی جب تک کوئی وجہ نہ پائی جائے، عورت کو طلاق دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سنیے، جامع الترمذی میں سیاستہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ جو شخص مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ السلام کا فرمان ہے، غور کریں فرمان کا مال کیا ہے۔ جو شخص بغیر شرعی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے، یا جو عورت بغیر شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، غور کرنا۔ مصطفیٰ کریم آقا رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث جو صحاح ستہ میں موجود، صحاح ستہ میں سے جامع الترمذی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ جو عورت بغیر شرعی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ پاک اس عورت پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام فرما دیتا ہے۔ غور کریں یہ کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، بغیر شرعی وجہ کے عورت کو طلاق دینے والا۔ اور اسی طرح جو مرد اپنی بیوی کو بغیر شرعی وجہ کے طلاق دے دیتا ہے تو اس بندے کے لیے بھی یہی حکم ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی جامع الترمذی کتاب الطلاق میں امام ترمذی نے حدیث کو نقل کیا، عن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ حدیث جامع الترمذی کتاب الطلاق میں بھی موجود ہے، حدیث کا نمبر 1187 ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی کتاب الطلاق میں بھی موجود ہے، دوسری جلد صفحہ 218 پر۔ یہ حدیث
سونا نے بیہقی شریف کی کتاب الطلاق جلد 7 صفحہ 316 پر بھی موجود ہے۔ معنی کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر کسی شرعی وجہ کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر اللہ پاک جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو مرد اپنی بیوی کو شرعی وجہ کے بغیر طلاق دے دیتا ہے، اللہ کے محبوب رؤوف رحیم علیہ السلام کی شریعت میں اس پہ بھی یہی فتویٰ ہے۔ اس نے بھی ایسا کام کیا کہ وہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کرانے والے کام میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی عورت کو طلاق دی یا اس عورت نے اپنے شوہر سے طلاق مانگی، اللہ پاک اس پہ جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے ایک حدیث کو نقل کیا کہ جب کوئی شخص بغیر وجہ شرعی بلا وجہ شرعی کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے بغیر وجہ کے طلاق دینا۔ یقیناً جس عورت کو اللہ بیٹی کی دولت عطا فرمائے، بیٹی کی پیدائش یہ کوئی وجہ نہیں ہے عورت کو طلاق دینے کی، تو جو بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے طلاق دے وہ شوہر ظالم ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں وہ جہنم کا مستحق ہے۔ تو مسلمانوں کو حیا کرنی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین دیا، جو مصطفیٰ کریم نے ان کو شریعت دی، اگر یہ مسلم ہیں تو اپنے نبی علیہ السلام کی شریعت کو سیکھیں، مصطفیٰ کریم کے دین کو سیکھیں، اور جو مصطفیٰ کریم کا دین حکم دے کرنے کا اس کو کر گزریں، اور جس گناہ اور ظلم سے مصطفیٰ کریم نے روک دیا، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کام سے روک دے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی دین متین کو سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النحل شریف کی آیت نمبر 58 اور 59 کے ضمن میں تیسری قسط پر مبنی ہوگا۔ آج کے درس میں جو عنوان ہے کہ جب مشرکین مکہ کو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ کیا کیا حشر و نشر کرتے تھے، اس کی جھلکی، بالفاظ دیگر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اسلام سے پہلے عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا۔ اس عورت کو معاشرے میں درندوں کی معنی سمجھا جاتا تھا، جس طرح جانوروں کے ساتھ نہیں لوگ ظلم و ستم کرتے، اسی طرح عورت پہ ظلم و ستم ہوتے تھے۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی، عورت کو عروج عطا فرمایا، لیکن وہی عورت باعزت ہے، وہی عروج والی ہے جو اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارتی ہے۔ یہ آج کی جھلکی ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے مشرک، عرب کے کفار اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ مسلمانوں کو اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ ناراض نہ ہوا کر، نہ بیوی کو باتیں گالیاں دیا کر کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 کی
تفسیر کرتے ہوئے تفسیر روح المعانی میں علامہ خاتمۃ المحققین عمدۃ المدققین العلامہ الامام شہاب الدین السید محمود آلوسی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں والآیۃ ظاہرۃ فی ذم من یحزن اذا بشر بالانثی حیث اخبرت ان ذلک فعل الکفر۔ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے، آیت کریمہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، بتا رہی ہے اس شخص کی مذمت کہ جو اپنی بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے غمزدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت نے بتایا کہ بیٹی کی پیدائش پہ غمزدہ ہونا ان ذالک فعل الکفر، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے اور یہ مسلمان ہیں۔ مزید علامہ تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں ان قتادہ انہ قال فی قولہ سبحانہ واذا بشر، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ھذا صنیع مشرکی العرب اخبرکم اللہ تعالی بخبثہ فاما المؤمن فهو ان يرضي بما قسم الله تعالى له وقضاء الله تعالى خیر من قضاء المرء لنفسه۔ علامہ نے کیا کہا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، فرماتے ہیں ھذا صنیع مشرکی العرب، یہ عرب کے مشرکین کا طریقہ کار تھا۔ بہرحال فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُوَ أَن يَرْضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ، مومن تو ہمیشہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اللہ مومن کو بیٹی دے دے یہ تب بھی خوش ہے، اللہ مومن کو بیٹا دے دے یہ تب بھی خوش ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وَقَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِّن قَضَاءِ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ، کہ بندہ جو اپنے بارے میں خواہش کر رہا ہے اس کی اپنی خواہش سے کھربوں درجے بہتر ہے اللہ جو بندے کے لیے فیصلہ فرما دے۔ مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ کہیں میں اپنے بارے میں خود صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ ہونی چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ فیصلہ میرا رب کر سکتا ہے۔ ایک جانب رب کا فیصلہ ہے کہ فلاں کو بیٹی عطا کر دی اور فلاں کہہ رہا ہے نہیں مجھے تو بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ بتائیے اس بندے نے رب کی عطا پہ اعتراض کیا کہ نہ کیا، اور کیسی جہالت ہے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ روح المعانی کی 14ویں جز میں علامہ نے سورہ نال کی آیت نمبر 58 کے تحت یہ کلام فرمایا۔ اسی طرح تفسیر خازن میں شیخ الاسلام مفسر قرآن علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی المعروف علامہ خازن رضی اللہ تعالی عنہ سورہ نال کی انہی آیات بینات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال اہل التفسیر ان مودرہ و خزاع و تمیم کانوا یدفنون البنات احیاء والسبب فی ذلک اما خوف الفقر وکثرت العیال ولزوم النفقہ۔ اب یہاں پر تفسیر خازن والے نے ارشاد فرمایا کہ اہل تفسیر ائمہ نے یہ بات کی ہے
ان مودرا و خزاء و تمیمہ، کہ بے شک قبیلہ موزر، قبیلہ خزاء اور قبیلہ بنو تمیم والے اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد 5-6 سال کی عمر میں جا کے زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے. اور وہ مشرک اپنی بیٹیوں کو زندہ کیوں دفن کرتے تھے؟ اس کا سبب بیان کیا، غربت کے خوف کی وجہ سے، کہ یہ اب ہو گئی ہے، بڑی ہوگی تو اس کا نان و نفقہ، اس کے اخراجات، پھر اس کی شادی کرنی ہوگی، اس کے اخراجات، یا تو اس وجہ سے، یا کثرت عیال کی وجہ سے کہ میرے گھر کے افراد بڑھ جائیں گے، یا پھر ان بچیوں کے اخراجات برداشت کرنے کی وجہ سے. یہ کفار عرب کے 3 قبیلے، سارے نہیں، قبیلہ مودر، قبیلہ خزاء اور قبیلہ بنو تمیم والے، یہ تینوں اپنی بچیوں کو معاذ اللہ زندہ ہی قبر میں گڑھا کھود کے دفن کر دیتے تھے. اور وہ قبرستان جس میں یہ 3 قبیلے والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کعبہ مشرفہ کی شمالی اور مغربی طرف جو ہے آج بھی وہ قبرستان باقی ہے جہاں یہ بدبخت اپنی بچیوں کو گڑھا کھود کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. حالانکہ یہ کفار کا طریقہ ہے. مسلم کیوں اپنی بچیوں کی پیدائش پہ ناراض ہو جاتا ہے؟ مسلمان کیوں بیٹی کی پیدائش پہ افسردگی اور غم و حزن کا اظہار کرتا ہے؟ اس کو تو نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما رکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود کی آیت نمبر 6، 12واں پارہ. اللہ فرما رہا ہے زمین پہ جتنے بھی چلنے والے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ نے ہی عطا کرنا ہے. تو یہ کیوں اپنی بچی کی پیدائش کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے جب رزق اللہ نے دینا ہے؟ قرآن میں اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، سورہ الانعام آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اے مسلمانوں اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، مفلسی اور غربت کی وجہ سے، اس کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. کیوں؟ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے، وَإِيَّاهُمْ، تمہاری آنے والی اولاد کو بھی ہم ہی روزی عطا فرمائیں گے. اب مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن بیان کر رہا ہے اولاد کی کثرت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ سب غلط بات ہے، قرآن کے اسلوب اور اسلامی نظام کے خلاف ہے. یہ بات اسلام قرآن میں واضح کر رہا ہے کہ تمہیں بھی اللہ روزی دیتا ہے، تمہاری اولاد کو بھی اللہ روزی عطا فرمائے گا. ہاں جو بچے کا حق ہے دودھ پینے کا وہ پورا کرنے دیا جائے. 2 سال بچہ ہو یا بچی ہو اس کی مدت رضاعت ہے، دودھ پینے کی مدت اس کی قرآن میں آئی ہے، وہ پوری ہونے دی جائے دوسرے بچے سے قبل. یا کوئی اور شرعی عذر ہے جس کو ڈاکٹر ہی بہتر بیان کر سکتے ہیں کہ اس سے مثلا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اگر ہر تیسرے سال اس کو حمل ہوا تو عورت کی زندگی کو خطرہ ہے، کئی بیماریاں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی شریعت میں اجازت ہوگی، بھلے وہاں 15 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، کیونکہ زندگی کا جہاں خطرہ آ جاتا ہے وہاں اسلام کے مسئلے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس کی رہنمائی کے لیے اہل سنت کے مفتیوں سے رابطہ کیا جائے اگر کسی بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو. اسی طرح شیخ الاسلام مفسر قرآن شمس المفسرین الامام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں سورہ نال کی آیت نمبر 58 اور 59 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
غور کرنا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، روی ان رجل قال یا رسول اللہ ما اجد حلاوت الاسلام منذ اسلمت فقد كانت لي في الجاهلية ابنة فأمرت امرأتي. یہ بڑی لمبی انہوں نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے آج تک کبھی بھی اسلام کی حلاوت نہیں پا سکا. عبادت میں یا رسول اللہ مزہ نہیں آتا. پھر اس شخص نے خود بخود اسلام کی حلاوت نہ پانے کی وجہ بھی بیان کر دی. کہنے لگا فقد کانت لی فی الجاہلیہ ابنۃ، یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی. بس میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری اس بیٹی کو تیار کرو. میری بیوی میری بیٹی کو تیار کر کے لے آئی. میں اپنی بیٹی کو لے کر ایک گہری وادی میں جا پہنچا. یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو زمانہ جاہلیت کی ایک بات بتا رہا ہے، اسلام لانے سے پہلے کی. اس وادی میں اپنی بیٹی کو میں نے دھکا دیا. یا رسول اللہ، میری بیٹی بولی اے میرے پیارے ابا جان، آپ نے مجھے قتل کر دیا، میرا قصور کیا ہے؟ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ جب سے اسلام لایا ہوں جب کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے اپنی ایک بیٹی کو زندہ ہی مار ڈالا تھا، یا رسول اللہ میرا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے، میرا سارا چین برباد ہو جاتا ہے، میرے دل کے سکون ختم ہو جاتے ہیں. یہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا کہ زمانہ جاہلیت میں نے اپنی بیٹی کو جس طرح اور کافر زندہ درگور کر دیتے تھے میں نے بھی وہی کیا. میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا جو گناہ بھی تو نے اسلام لے آنے سے پہلے کیے تھے اور بعد میں تو اسلام لے آیا، اسلام لانا ایسی عظیم دولت ہے، تیرے زمانہ جاہلیت کے سارے گناہوں کو اسلام نے ختم کر دیا، تو پریشان نہ ہوا کر. اور پھر میرے آقا کریم نے مسلمانوں کو بھی ایک طریقہ دیا اور فرمایا جو گناہ تم سے اسلام میں ہو جائیں تو فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا کرو، اللہ توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تفسیر کبیر اس کی 20ویں جز کے اندر امام رازی نے سورہ نال کی آیت نمبر 59 اور 58 کی تفسیر کرتے ہوئے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اب غور کریں کہ کیا حشر و نشر ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں بچیوں کے ساتھ. ان بچیوں کو لڑکیوں کو اگر عزت عطا فرمائی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. نہ جانے آج کی ہماری ماؤں بہنوں کو کیا ہو گیا جن کو ذلت و رسوائی کے ساتھ رکھا جاتا تھا، آقا کریم نے اتنی عزت عطا فرما دی. آج یہ پھر انہی کافروں کے طریقے، انہی کافروں جیسا لباس پہنتی ہیں، انہی کافرہ عورتوں کی طرح بیوٹی پارلروں میں جا کر کوئی تو اپنے بال چھوٹے کروا رہی ہے، کوئی پلکیں نچوا رہی ہے، کوئی آبروئیں باریک کروا رہی ہے، تو کوئی دانتوں میں سوراخ کرا رہی ہے. حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم میں ان سب گناہوں کے کرنے والی عورتوں پر آقا کریم نے لعنت فرمائی ہے. اور ایسا بیوٹی پارلر کا کام سیکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
اور اس بیوٹی پارلر والوں کی روزی بھی حرام قطعی ہے، جو آبروئیں بریک کریں، جو پلکیں نوچیں، جو عورتوں کے بال کاٹیں، جو عورتوں کے دانتوں میں سوراخ کریں، یا ان کے ناخنوں میں ناخن جوڑیں، یا ان کے بالوں میں بال جوڑ دیں، یہ سارے کام شریعت میں حرام ہیں اور یہ جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں، اور ان کاموں کو کرنے والے اور کروانے والے دونوں برابر کے گناہ میں شریک اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کی روزیاں حرام ہیں۔ ظاہر ہے جس کام کے کرنے پہ اللہ کی لعنت آتی ہو اس کام کو سیکھنا بھی تو لعنت کا موجب ہوگا۔ بیوٹی پارلر میں جا کے ٹریننگ لینا ان کاموں کی جن کا ذکر ابھی ہوا، یہ جانا اور آنا حرام ہے، ہر قدم پر اللہ کی اس پہ لعنت برستی ہے۔ جتنا ٹائم وہاں دیتی ہے روزانہ، سیکھنے والی اور سکھانے والی دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے میری بہنوں آپ کہ آپ گھر سے آتے ہیں رب کا دین سیکھنے، آپ گھر سے آتی ہیں رسول اللہ کی احادیث سیکھنے، آپ گھر سے جامعہ میں تشریف لاتی ہیں آقا کریم پر اترنے والے قرآن کو سیکھنے، تو آپ کے ہر قدم پر اللہ آپ کو نیکی دیتا ہے، آپ کے اجر اور درجے بلند کرتا ہے، اور آپ کا یہاں بیٹھنا سیکھنا سکھانا یہ سب سے عظیم عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک ایک بندہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے اور دوسرا بندہ فقط دین کا ایک مسئلہ سیکھے یا سکھائے، اس ایک مسئلے والے کو جس نے دین کا کوئی مسئلہ سیکھا یا سکھایا، ساری رات جو نفل پڑھتا رہا قرآن پڑھتا رہا، اس سے اللہ زیادہ ثواب دیتا ہے دین سیکھنے اور سکھانے والوں کو فقط ایک مسئلے میں۔ کتنی خوش نصیب ہو آپ، روزانہ 3 گھنٹے آپ جامعہ میں پڑھتے ہیں اور نہ جانے کتنے دین کے مسائل آپ روزانہ سیکھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ میری اور بہنیں جتنی بھی پورے ورلڈ میں جہاں کہیں مسلم خواتین ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ان کو اپنے دین کی اشاعت اور اپنے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سیکھے ہوئے ہیں ان کو آگے سکھانے کی توفیق دے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی باتیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں۔ سورہ التکویر میں آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے گا کس خطا پہ ماری گئی۔ یہ ان بچیوں کا قرآن میں ذکر ہے جن کو کفار قبیلہ مودر، قبیلہ خزاع اور قبیلہ بنو تمیم والے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ فرمائے ہم قیامت کے دن پوچھیں گے بچیوں کو کیوں زندہ دفن کیا گیا تھا، کیا جرم تھا اس بچی کا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خدا کا خوف کریں، آج ڈر جائیے اپنے رب سے، بچیوں کی پیدائش پہ ناراض نہ ہوا کریں، بیٹیوں کی پیدائش پہ غم و غصے کا اظہار نہ کیا کریں، ورنہ قیامت کے دن پھنس جاؤ گے اور پھر کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ بیٹی دے تب بھی خوش ہو جایا کریں، اللہ بیٹا دے تب بھی خوش ہو جایا کریں۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کا حقیقی فہم سیکھ کر دین متین کے مطابق ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔